میں تلاوت کر رہا تھا تو سورہ المعراج کی ایک آیت پر آ کر رک سا گیا۔ بات انسان کی تخلیق کے بارے میں تھی کہ انسان اصل پیدا کیسے ہوا ہے۔ ایسی کوئی بھی آیت آئے تو میں رک کر تھوڑا سا سوچنے لگتا ہوں۔ آیت تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے انگریزی ترجمہ دیکھا تو حلوہ کا مطلب انگلش لکھا تھا۔ اب انگلش کا مطلب اردو میں سمجھوں تو یہی لگتا ہے کہ ایسا انسان جس میں بے چینی، تشویش یا بے صبری سی ہو۔ بہرحال میں نے کم ہمت پر ہی اکتفا کر لیا اور اسے بے صبری کے معنوں میں لے لیا۔ اگلی آیت کچھ اور بھی معنی خیز تھی۔ ترجمہ کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ جزوع کا لفظ تو مجھے سمجھ آ گیا، انگریزی میں ترجمہ بھی قریب قریب ہی تھا۔ امپیشنٹ مطلب بے چین، یعنی تکلیف پہنچے تو انسان چاہتا ہے بس اب یہ رفع ہو جائے، بس ختم ہو جائے کسی طرح سے بھی۔ اور تیسری جو آیت ہے اس میں ترجمے میں بتایا گیا ہے اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ منوہا یعنی کنجوس، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بس اس کے پاس ہی رہے، وہ نعمت کسی اور کو نہ مل جائے۔ جو رلا دینے والی آیت تھی وہ بعد میں آئی، یعنی مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے علاوہ تمام انسانوں کی حالت اسی طرح کی ہے۔ انسان کی یہ پیدائشی حالت صرف اس صورت میں بدل سکتی ہے جب وہ نماز قائم کر لیتا ہے۔ مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی یہ سوچ کر، میں پہلی 3 آیات پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہی بنائے انسان کی کمیاں اور خامیاں گنوا رہا ہے، لیکن الی المصلحین پڑھا تو دل مطمئن سا ہو گیا کہ ان کمیوں اور خامیوں کو پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ راستہ ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ حلوہ، جزوع اور منوہا کی دلی اور جذباتی حالتوں سے نکل سکتا ہے۔ اور میں سوچنے لگا، یعنی تصور کرنے لگا کہ انسان سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائے تو کیسی حالت ہوتی ہے انسان کی۔ یعنی نماز کی برکت سے اگر انسان کے دل سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائیں تو اس کی پریشانی، گھٹن اور تنگ دلی دور ہو جائے تو اس انسان میں کیسی وسعت اور کیسی کشادگی آ جاتی ہے، انسان کی طبیعت کتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور اس کے دل پر بوجھ ڈالنے والی چیزیں کس طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ بے شک نماز ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے نماز قائم کی اس نے فلاح پا لی۔ تو آئیے دوستو، ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب لوگوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔